اچھا لگے یا برا، لیکن اسٹیبلشمنٹ بالکل اچھا نہیں کر رہی فیصل واڈا صاحب کے ساتھ. ان بیچاروں کو صرف پیش گوئیاں کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور سارے عہدے اپنے محسن نقوی صاحب پر نشاور ہیں یا محمد اورنگزیب صاحب پر نشاور ہیں. چلے محمد اورنگزیب صاحب تو خیر ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ تو پاکستان کی تاریخ میں محمد شعیب کے زمانے سے لے کے محمد اورنگزیب کے زمانے تک، اور معین قریشی سے لے کے، اور نہ جانے کون کون آیا اور کون کون گیا، یہ عہدہ تو بہرحال ٹیکنوکریٹس کے پاس رہتا ہے. اب چاہے وہ ٹیکنوکریٹ راولپنڈی کا منظور نظر ہو، یا اسلام آباد کا، یا لاڑکانہ کا، یا رائیونڈ کا، لیکن بہرحال یہ عہدہ تو ٹیکنوکریٹس کے پاس رہتا ہے. ہاں، اس وقت تمام نوازشات، چاہے وہ وزارت خارجہ کی ہوں، چاہے وہ وزارت داخلہ کی ہوں، چاہے وہ پی سی بی کی ہوں، اور چاہے وہ انٹرنل پالیٹکس کی ہوں، وہ صرف محسن نقوی صاحب پر نشاور ہو رہی ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب تو ان نوازشات کے فیوز و برکات سمیٹ کر فی الحال سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کافی سارے فیوز و برکات سمیٹ لیے ہوئے ہیں، تو اب اور انہیں کیا چاہیے. لیکن فیصل واڈا صاحب بیچاروں کے ساتھ اچھی نہیں ہو رہی. وہ بیچارے بوٹ بھی اٹھا کر بھاگے پھرتے ہیں، اور بڑے سالوں سے آپ کو پتہ ہے بوٹ اٹھا کر ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کی کچھ اس قدر سنوائی نہیں ہو رہی. بس سینیٹر بنا کر انہیں کہتے ہیں کہ بس کافی ہے تمہارے لیے، کوئی چنگی گل نہیں ہے. اب وہ بیچارے روتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، پیش گوئیاں کرتے ہیں، عمران خان کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، مجھے ایف بی آر والے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ ہر روز نئی شتونگڑی چھوڑتے ہیں، لیکن ان کو کسی اچھے عہدے سے نہیں نوازا جا رہا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کم از کم ان بیچاروں کو چیئرمین پی سی بی لگوا دیں، یا پھر وہ جو وزیر خارجہ بھی بنا کر اب آپ محسن نقوی صاحب کو بھیج رہے ہیں، اور پیچھے سے فیصل واڈا کو بتانا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ فیل ہو گیا. وہ بندہ پوچھیے، اگر پی ٹی آئی کا ٹرمپ کارڈ فیل ہو گیا ہوتا تو محسن نقوی صاحب کو کیوں بھیجتے راولپنڈی والے ٹرمپ صاحب کے دربار میں. ظاہر ہے راولپنڈی والوں کو شدید تکلیف ہے اور شدید ڈر ہے، اور ٹرمپ نے آتے ہی پہلا آرڈر امریکیوں کے لیے جاری کرنا تھا، عمران خان کے لیے نہیں جاری کرنا تھا. یو ایس ایڈ پاکستان کے لیے بند ہو چکی ہے. دنیا کے اور بہت سے ممالک کی طرح پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں امریکہ نے ٹرمپ کے آنے سے پہلے ہی لگانی شروع کر دیں، اور ابھی بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں. جہاں جہاں محسن نقوی مل کے آتے ہیں، وہاں سے فری عمران خان کا ٹویٹ آ جاتا ہے. اور فیصل واڈا صاحب بیچارے قوم کو بتانے پہ لگائے ہوئے ہیں. اب پتہ ہے، ظاہر ہے وہ خود تو نہیں نہ لگتے، انہیں تو کوئی لگاتا ہے تو وہ لگتے ہیں نا. وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ٹرمپ کارڈ کے غبارے سے ہوا نکل گئی. اس بات پر کون یقین کرے گا؟ تو برائے مہربانی فیصل واڈا صاحب سے وہ پیش گوئیاں کروائیں جن پر کم از کم کوئی یقین تو کر لے. یہ نہ ہونا کہ اب آج کل جس طرح منظور وسان کے خوابوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بھلے وہ جب یہ کہانی شروع ہوئی تھی خوابوں والی 8-10 سال پہلے، تو اس وقت تو اہمیت ہوا کرتی تھی ان کے خوابوں کی، لیکن اب ان کی خوابوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. جس طرح طاہر القادری کی شروع کی پریس کانفرنسوں کو بڑی اہمیت ملتی تھی کیونکہ ان کے مراسم تھے، پھر طاہر القادری نے آہستہ آہستہ جب آخری 2-4 پریس کانفرنسیں کی ہیں اپنی سیاسی زندگی کے آخری 2-4 سالوں میں، تو کسی نے اس پریس کانفرنسوں کو کور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ضرورت ہی محسوس نہیں کی. تو پھر طاہر القادری دل برداشتہ ہو کر ہمیشہ کے لیے ایک عظیم سیاستدان سے پاکستان کو محروم کر گئے. نہیں، فیصل واڈا صاحب بھی اگر غلط قسم کی پیش گوئیاں کرتے رہے، یعنی کہ گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوئیں، حکومت کی دوڑیں لگی ہوئیں ایک طرف نظر آ رہی ہوں، اور دوسری طرف فیصل واڈا اس کے الٹ پیش گوئیاں کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہوں، تو برائے مہربانی اس طرح کی ترجمانی ان سے نہ کروائیں کہ کچھ دیر بعد ٹی وی چینلز ان کو بھی لفٹ کرانی بند کر دیں اور ان کی پریس کانفرنسیں بھی چلانی بند کر دیں. پھر آپ کو ٹی وی چینلز کو اس بات کے لیے بھی حکم دینا پڑے گا کہ ہمارا کاکا آ رہا ہے، اس کی پریس کانفرنس نشر کر دو.